اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں سماج نامہ۔ آج ہم اس پروگرام میں ڈارک ویب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کئی ملک کے سیاسی لوگوں کے حوالے سے کئی آڈیو لیک ہوئیں، ہیکر کا ذکر آیا، ڈارک ویب کا ذکر آیا کہ ڈارک ویب پہ اس کو بیچنے کے لیے لگا دی گئی ہے، اور اخبارات میں خبروں میں ہم نے یہ چیز سنی۔ کئی لوگ ڈارک ویب کے حوالے سے بہت اچھے سے آگاہی رکھتے ہوں گے، لیکن کئی لوگوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوگی۔ اس لیے ہم نے اس پروگرام کو کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ گزشتہ برسوں میں جب کورونا سے ہم متعارف ہوئے تھے اور کورونا ہمارے درمیان آیا تھا، تو ہم نے اس کے خلاف بھی اس کے لیے بھی بڑی منفی پروپیگنڈا سنا کہ پھر کئی ویڈیو ریلیز ہوئیں، بڑا ایک ڈھل مل کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ کورونا کہاں سے آیا، لیبارٹری میں بنا، جان بوجھ کے بھیجا گیا، پھر ویکسین آئی، پھر کورونا کو دکھایا گیا کہ کبھی آسمان پر کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، کوئی ایک 3D سے کوئی فنکاری کی گئی، پھر ویکسین آئی تو ویکسین جہاں لگی بڑے اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہوا، کہیں بازو پہ بلب جل رہے تھے، کہیں پر مقناطیس چپک رہے تھے، پورے پاور پلانٹ انسان کے جسم کے اندر بننا شروع ہو گئے تھے، 2 سال میں لوگ مر جائیں گے، 1 سال میں ویکسین، یہ منفی پروپیگنڈا تھا۔ تو کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں ضرور جاننے کی کوشش کریں، تاکہ اگر اس کے لیے کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی خبر آتی ہے، بات کی جاتی ہے، تو آپ کے پاس اتنا اس کے حوالے سے معلومات ہو کہ آپ اس کو دلیل کے ساتھ مسترد کر دیں یا اس کی تصدیق کر دیں۔ تو ڈارک ویب کے حوالے سے اگر بات ہم شروع کرتے ہیں تو ڈارک ویب پہلے دیکھتے ہیں ڈارک ویب ہے کیا اور یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ جانتے ہیں ایک اور دنیا بھی موجود ہے جو ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کہلاتی ہے۔ اس بارے میں اور خصوصاً ڈارک ویب کے بارے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتی، جبکہ جو انٹرنیٹ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی www جس میں ہم لگاتے ہیں سائٹ اوپن کرنے کے لیے 3 بار W کا استعمال کرتے ہیں، وہ ورلڈ وائڈ ویب، اسے سرفیس ویب اور لائٹ ویب بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے یا عام استعمال میں کہہ لیں ہوتی ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب کو ٹم برنزل نے 1989 میں ایجاد کیا، اور 6 اگست 1991 کو باقاعدہ اسے منظر عام پر لایا گیا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے بجلی کی سی رفتار سے ترقی کرتی گئی، اور پوری دنیا میں پوری دنیا جو ہے وہ موبائل میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں سمٹ کر آپ کے کمرے میں، آپ کے ڈیوائس میں آ گئی۔ جب پوری دنیا اس ایجاد سے مستفید ہو رہی تھی تو کئی لوگ دیکھتے تھے کہ یہ چند سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا ہفتوں میں، ہفتوں کا دنوں میں، دنوں کا سیکنڈوں میں سمٹ گیا۔ وہیں دوسری طرف ایک ڈیوڈ چام، ایک لکھاری جو ایک مضمون لکھ رہے تھے، اور اس مضمون کا نام تھا سیکورٹی ود آؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن، جس میں انہوں نے یہ ایک بڑی اہم چیز بتائی، دنیا کو خبردار کیا کہ ورلڈ وائڈ ویب کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے لوگ اپنی ذاتی جو معلومات ہے اس کی نگرانی سے محروم ہو رہے ہیں، کہ وہ ان کی دسترس میں نہیں رہتی۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ فیس بک آئی ڈی، یاہو، یوٹیوب، بہت سی دوسری آئی ڈیز آپ جب کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو معلومات دینی ہوتی ہیں، وہ معلومات جو اصل میں ہیں، تاکہ جب آپ کی آئی ڈی ہیک ہو تو آپ اس کو کھلوا سکیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جس خدشے کا اظہار ڈیوڈ چام نے کئی سالوں پہلے کیا تھا، وہ آج ہمارے سامنے، آج ہر کوئی جانتا ہے، گوگل، فیس بک پہ اپنے یوزر کے بارے میں یہ ویب سائٹ اتنا جانتی ہیں جتنا اپنے اس یوزر کے قریبی فیملی کے ممبر، دوست، بھائی بہن نہیں جانتے جتنا فیس بک اور گوگل جانتے ہیں۔ انہی سورسز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے خفیہ اداروں نے جاسوسی کا جال بھی بچھایا ہوا ہے۔ یہاں سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نیا موڑ آتا ہے کہ حکومت یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر انٹرنیٹ پر جو ڈیٹا کا تبادلہ ہوتا ہے یہ اتنا غیر مؤثر ہے اور اس کی اتنی نظام کمزور ہے کہ یہ چوری ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا ہے۔ چنانچہ
इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी नेवी के 3 रिसर्चर जिन्होंने एक नई चीज बनाने का बीड़ा उठाया और उन्होंने एक नया इंटरनेट का सिक्योरिटी निज़ाम दुनिया के सामने पेश किया जिसको ओनियन राउटिंग कहते हैं। ओनियन राउटिंग इस तरह का निज़ाम है जैसे उससे बड़ा मुश्किल है कोई डाटा चुराना, और वो तय बते जैसे ओनियन नाम से ही जाहिर है, जिस तरह प्याज की आप एक तय दूसरी तय कई तय उतारने के बाद आप प्याज तक पहुंचते, तो इस वजह से उसका नाम ओनियन राउटिंग रखा गया। और लेकिन हैरत इस बात पे हुई कि कुछ अरसे के बाद उसको दुनिया के इस्तेमाल के लिए, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए भी वो ओपन सोर्स कर दिया गया इस निज़ाम को, और इसी का नाम डार्क वेब है। इस सारी बात को एक आप इस मिसाल से समझ लें कि अगर पानी में दरिया समंदर में एक टीला है, आपको वो टीला एक खड़ा हुआ नज़र आता है, उसका ऊपर का हिस्सा आपको जो नज़र आ रहा है वो आप उसे समझ लें कि जो आप www यानी वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो चोटी आपको नज़र आ रही है वो हिस्सा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा समंदर के पानी में है, उसको डीप वेब आप समझ लें, आप उसको तसव्वुर कर लें कि वो डीप वेब है जो आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन इससे भी बड़ा हिस्सा जहां से वो टीला बन के, यानी जो उसकी गहराई है वो नज़र जो आपको इंसानी आँख से नज़र नहीं आ रहा, वो डार्क वेब है। और डार्क वेब के अंदर जिस तरह आपके पेजेस होते हैं, आपकी वेबसाइट में पेजेस होते हैं, उसमें रूम्स होते हैं जिनको रेड रूम्स कहा जाता है। बात यही ख़त्म नहीं होती। अगर जो मैं टीले की बात कर रहा हूँ, इसकी सबसे निचली साइड जो मैरिनाज वेब, जो समंदर की तय है, यानी जो अभी हमने कहा कि जैसे समंदर की तय है, उसको मैरिनाज वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक और हुकूमतों की भी नहीं होती। अब इन वेबसाइट के इन चारों हिस्सों की तरफ हम थोड़ी सी वजाहत अगर कर दें तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त, हम आपसे मैं हुए गुफ्तगू हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, ये हो गया जो आम एक वर्ल्ड वाइड वेब है। इससे नीचे जो मैंने बताया डीप वेब है, ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई आम लोगों की नहीं होती। आप यूँ समझ लें कि बैंकों का डाटा वगैरह, बहुत बड़ी कंपनियों, एयरलाइन का डाटा, या जो टिकटिंग आप ख़रीदते हैं तो वो इससे आपका टिकट वेरीफाई आप कर लेते हैं कि डाटा आप वही है जिन्होंने टिकट ख़रीदा। तो ये जो कहलाता है, ये वो हिस्सा है जिसे डीप वेब कहते हैं, यानी इस पर हर आम आदमी तक की रसाई नहीं। फिर जैसा मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में बताया, डीप वेब से नीचे जो बारी आती है वो डार्क वेब की, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जहां तक किसी की भी रसाई मुमकिन नहीं है सिवाय उन चंद लोगों के जिनके पास उसका डार्क का पासवर्ड या पूरा एड्रेस हो, वो उस तक रसाई कर सकते हैं। वो भी ओनियन के या .2 उसका जो जिस तरह आपकी इंटरनेट का www के लास्ट में कॉम होता है, com.com, इसमें जो डार्क वेब में होता है ये .टूर होता है या .ओनियन होता है। ओनियन जैसे मैंने आपको अभी बताया, तय बतय कई जगहों से आपको होते हुए यहाँ तक रसाई करनी पड़ती है, मुख्तलिफ एडमिन से रब्ता करके उन्हें पेमेंट करके आपको चंद वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ दिन के लिए, जितना आप चाहेंगे आप पेमेंट करेंगे वो आपको मिल सकता है। जब आप पूरा और ठीक ठीक उसका एड्रेस डाल लेते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। लेकिन यहाँ ये बात भी ज़रूरी है, ये वेबसाइट जो डार्क वेब है ये किसी भी ब्राउज़र पे जो आप इस्तेमाल करते हैं इस पर नहीं होती, बल्कि टॉर पे TOR इस ब्राउज़र पर ओपन होती है। और ये भी याद रखें कि इस वेबसाइट का ओपन करना कानूनन जुर्म भी है। फिर डार्क वेब पे जो मैंने बताया रेड रूम्स होते हैं, यानी इसके पेजेस नहीं होते। जैसे आपकी तो वेबसाइट खोलते एक पेज, दो पेज, इस तरह आप पेजेस खोलते, इसमें ऐसे पेजेस नहीं होते बल्कि रेड रूम्स होते हैं, यानी ऐसे पेजेस होते हैं, ऐसे उसको रेड रूम्स होते हैं जहां लाइव बराह रास्त कत्ल गारत गरी, बच्चों के साथ ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती, ऐसे लोगों के पास बेशुमार
جن کے پاس پیسہ ہے وہ ان کی فطرت کو اور ان کی فطرت ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے، وہ لوگ اس میں جاتے ہیں، رومز میں ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کی حیوانی جبلت کی تسکین کا یہاں پیسوں کے عوض ہر وہ درندگی، سفاکیت وہ لائیو دیکھ سکتے ہیں جس کے تصور سے شاید میں اور آپ ہماری روح تھر تھرا اٹھے۔ انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، ان ریڈ رومز میں جائیں تو یہاں پر ہر چیز کی بولی لگی ہوتی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ رقم دے کر روم لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ، جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو وہاں بآسانی مل جائے گا، یہاں تک کہ وہاں لوگوں کو قتل کرنے کی قیمتیں لگی ہوتی ہیں، مطلب اس پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ فلانے سیاستدان کو مارنا ہے تو کون مار سکتا ہے، کون سی جو یہ انڈر ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی صحافی کو مارنا ہے، کسی کو اغوا کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، بم دھماکے، یہ وہ سب کچھ یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے اہم بات، یہاں پر جو پیسے کا لین دین اس حوالے سے ان تمام گھناؤنے کاروبار کے لیے ہوتی ہے وہ بٹ کوئن کے نام سے ہوتی ہے، جس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس طرح کی آپ کو شاید یاد ہوگا ایک سلک روڈ کے نام سے بھی ایک ویب سائٹ بنی تھی جس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر گھناؤنے کاروبار کے لیے استعمال ہونے لگی تھی، لیکن اس کو 2015 میں امریکی انٹیلیجنس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کو بلاک کر دیا تھا۔ لیکن یہ اب جو ہم چوتھے جو بات کی، مریا ناز ویب، یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ جس طرح ہم حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصے کو بھی مریا ناز ٹرنچ کہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام بھی یہی رکھا گیا۔ اس ویب کا نام سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں دنیا کی طاقتور حکومتوں کے راز رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں سے دہشت گردی کروانا، دوسرے ملکوں میں عدم استحکام پیدا کرنا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں دہشت، خود بیٹھ کے کہیں اور اپنے ملک میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں دہشت گردی کروانا، ان کی لوگوں کو خریدنا، یہ سب کچھ یہیں سے ہوتا ہے۔ کس کو راستے سے ہٹانا ہے، کس سیاسی قیادت کو لانا ہے، ختم کرنا ہے، کہاں اگر انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں کیا انتشار پھیلانا ہے، کس طرح لوگوں کو خریدنا ہے، یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس سیکورٹی تحفظ میں اس کو سب کچھ کو رکھا جاتا ہے۔ یہاں کوڈ ورڈ یا انتہائی مشکل الگورتھم کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے یقینی طور پہ یہاں تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ جیسا میں نے بتایا، یہاں بٹ کوائن سے کام ہوتا ہے، ڈارک ویب پر اربوں خربوں ڈالر کا یہ گھناؤنا غلیظ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آخر میں اگر یہ ساری گفتگو میری آپ سنیں تو آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر یہ سب اتنا منفی ہو رہا ہے تو اس کو بند کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ لیکن میں نے ابتدائی گفتگو میں بتایا کہ طاقتور حکومتوں کے راز، ایٹمی راز، طاقتور حکومتوں کے آگے پلان کیا کرنا ہے، اگر وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو آگے جو حکومت آتی ہے وہ اس سے کیا گائیڈ لائن لے، یہ سب بھی ڈارک ویب پہ رکھا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بند کیوں نہیں کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں اتنا گھناؤنا کاروبار ہے، تو پھر وہ ایک بندوق کی مثال لے لیجئے کہ بندوق جس نے ایجاد کی تھی اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے کی تھی، لیکن لوگوں کو اس کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہونے لگی، لوٹ مار کے لیے استعمال ہونے لگی۔ تو اگر بندوق کو ہی ختم کر دیں گے تو یہ بھی دنیا کا ایک بڑا نقصان ہو جائے گا، پھر سیلف ڈیفenس ختم ہو جائے گا۔ یا آپ ماچس، ایک چھوٹی سی ماچس کا ذکر کر لیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلانی جگہ آگ لگائی گئی تو وہ ماچس سے لگائی گئی، تو اگر ماچس ہی قصور ماچس کا تو نہ ہوا، وہ تو قصور آگ لگانے والے کا ہوا۔ ماچس تو چولہا جلانے کے لیے استعمال کے لیے لائی گئی تھی،
اس سے استعمال لوگوں کو جلانے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو وہ ماچس کا قصور نہیں ہے. ماچس ختم نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کو ختم ہونا چاہیے جنہوں نے آگ لگائی، ماچس کا غلط استعمال کیا. تو ڈارک ویب کو ختم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو لوگ اس کے اندر غلط کاروبار کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا، ان پر پابندی لگانی ہوگی، ان کو عبرت کا نشان بنانا ہوگا تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے. اب اتنی لمبی یہ گفتگو جو ہم نے کی، اس سے اب آپ اس طرف آپ کو لاتا ہوں کہ آڈیو لیک کیسے ہوئی اور ڈارک ویب پہ آڈیو لیک. اب اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی کوئی بھی آپ کی چیز محفوظ نہیں ہے. آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا آپ کے سوشل میڈیا پر مختلف ویب آپ کو جانتی ہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موبائل آف ہے، آپ موبائل سے گفتگو نہیں کر رہے، تو آپ کی کہیں بھی کوئی بھی چیز ٹریس نہیں ہو رہی، اس کی جاسوسی نہیں ہو رہی، تو آپ قطعاً غلط سوچ رہے ہیں. آپ کا موبائل آف بھی ہے تب بھی آپ کی موومنٹ جو بھی جاننا چاہے گا وہ جان سکتا ہے. اس کے لیے احتیاط صرف اتنا ضروری ہے، اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے اس میں کوئی بھی آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو راغب کرتی ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے آپ کو یہ کام میں آسانی ہوگی، آپ اس کی مکمل تحقیقات کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں. اس کو آپ صرف اپنی ضروری چیزیں جس سے آپ آگاہ ہیں، آپ کے استعمال کے لیے جو ہے ان کو استعمال کریں. ورنہ آپ کی یہ غلط فہمی کہ آپ فون پر اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی آڈیو لیک ہونے کا یا ٹریس ہونے کا امکان ہے. اگر آپ بات نہیں کر رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موضوع کے ساتھ آئیں گے. فی امان اللہ.